الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. درود پاک اللهم صل على سيدنا. اسلام کے اندر آج کا دن ایک عظیم دن ہے جو کہ ایک پیغمبر کی یاد میں منایا جا رہا ہے. آج ساری کی ساری انسانیت مہمان ہے اور اللہ سب کا میزبان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا. روزہ رکھنا ایک طرح سے کھانے سے اعراض تھا اور ادھر مہمانی اللہ کی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اعراض کا سبب بن رہا تھا وہ روزہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دے دیا. آج کا دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے اندر منایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے. جہاں انعامات سے نوازا ہے وہیں پر اس خاندان کی بہت بڑی قربانیاں بھی ہیں. قربانیوں کے صلے میں، امتحانات کے بدلے میں، مشقتیں اٹھانے، مجاہدات کرنے کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو وہ عظیم نسبتیں عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملے گی. یہ در حقیقت ان امتحانات کا صلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے تھے. 4 امتحانات کا تذکرہ آتا ہے. اب اگر میں تفصیل میں جاؤں تو وقت نہیں ہے. 1-2 کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں. 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ.
حضرت سارہ رشتہ دار بھی تھی، حضرت ہاجرہ جو تھی حضرت سارہ کو باندھی ملی تھی، انہوں نے آزاد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً ہدیتاً پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عقد کیا، نکاح کیا۔ اب یہ عمر بدلتی رہی، ڈھلتی رہی، عمر کے اس نہج تک پہنچ چکے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال سے اوپر ہے، اور بیوی کی عمر بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے۔ ظاہری طور پر اولاد کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم عام انسان کے متعلق ہے کہ آپ نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ حکم عام انسانوں کے لیے ہے۔ جب یہ عام انسان مایوس نہیں ہوں گے تو اللہ کا نبی کہاں مایوس ہوگا؟ اس لیے یہ عمر، یہ بانجھ پن، یہ ساری ظاہری علامتیں ہیں، دنیا کے اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کے محتاج نہیں۔ جب اللہ ان اسباب کے محتاج نہیں ہے تو اس رب سے جس عمر میں بھی مانگے وہ رب اسی عمر میں عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر اللہ سے اولاد مانگی ہے۔ اولاد آپ بھی مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، ہر آدمی کو اولاد کی خواہش بھی ہے، اور اللہ سے اولاد مانگنا یہ میری اور آپ کی کمزوری بھی ہے۔ اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو اللہ کی اولاد ہوتی۔ جب اللہ کے ہاں کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ کو کسی سہارے کی، کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ اولاد سے پاک ہے۔ چونکہ میں اور آپ کمزور ہیں، ہمیں سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا بھی ہے اولاد ہوگی بڑھاپے میں کام آئے گی، اولاد ہوگی بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی۔ اس لیے یہ میری اور آپ کی کمزوری بھی ہے، اور یہ کمزوری بھی ایسی ہے جو اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، لیکن میں اور آپ بھی مانگتے ہیں، اور ادھر دیکھتے ہیں اللہ کا نبی کیسے مانگ رہا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اولاد تو ہم بھی مانگتے ہیں، صرف اولاد مانگ لی، بیٹا مانگ لیا، بیٹی مانگ لی، آگے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا طرز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ سے اولاد مانگا کرو، اللہ سے بیٹی مانگو، اللہ سے بیٹا مانگو۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے نیک اور صالح اولاد مانگا کرو، اللہ سے ایسی اولاد مانگو جو اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ سے ایسی اولاد مانگو جو تمہاری نیک نامی کا سبب بنے۔ اللہ سے ایسی اولاد مانگو جو کل کو تمہارا نام روشن کرے۔ ایسی اولاد نہ مانگا کرو کہ جو کل کو تمہارے لیے بدنامی کا سبب بنے۔ ایسی اولاد نہ مانگا کرو جو کل کو تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے، اللہ کے نبی کے طرز کو دیکھتے ہوئے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے صالح اولاد مانگا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے صالح اولاد مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ، ابراہیم تیار ہو جا، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ دعا تو قبول ہو گئی، کیسا بیٹا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا کریں گے، اگر آپ اس کی گردن کے اوپر چھری بھی رکھ دیں گے وہ بیٹا آگے اف تک بھی نہیں کرے گا، وہ پوچھے گا بھی نہیں کہ میرے گردن کے اوپر چھری کیوں رکھ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے
آپ نے صالح اولاد مانگی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، صالح اولاد پیغمبر نے مانگی، حلیم اولاد اللہ نے عطا فرما دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر کے، ایسے نومولود بچے کو لے کر کے وادی غیر ذی زر کے اندر چلے جاؤ، بیت اللہ کے قریب چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سواری کا انتظام کیا، کچھ کھجوریں لی، کچھ پانی لیا، ستو لیا، چل پڑے۔ چلتے چلتے پہنچ گئے صفا مروہ کے درمیان، وہاں جا کر کے بٹھا دیا حضرت ہاجرہ کو۔ گود کے اندر بچہ ہے، جنگل بیابان ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے کوئی اشارہ تک نہ کیا، ہاتھ سے جواب تک نہ دیا۔ جب دوبارہ آگے عرض کیا اہلیہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف انگلی کا اشارہ اوپر کیا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب دیکھا حضرت ہاجرہ اور نومولود بچہ آنکھوں سے دور ہو گئے، دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے تھے، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ آنسو کا بندن کے اندر آگے جو بند باندھا ہوا تھا وہ جاری ہو گیا، رونا شروع کر دیا۔ کیوں نہ روتے؟ بڑھاپے کی اولاد تھی، بڑھاپے کے اندر رب سے مانگی تھی اور رب نے عطا فرمائی تھی، اور ایسی جگہ پہ چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں پر آبادی تو درکنار، کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہیں پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، قرآن نے وہ نقشہ کھینچ دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے میرے پروردگار آپ کا حکم ہوا اولاد کو چھوڑ دو، میں نے اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دیا۔ آپ کا حکم ہوا بیوی کو یہاں بٹھا دو، میں نے بیوی کو بٹھا دیا۔ بواد غیر ذی زرع، اللہ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر انسانیت کا نام و نشان تک نہیں ہے، جہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا حکم تھا کہ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دو، آپ نے چھوڑ دیا، میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ مجھے بھی پتا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے کے بعد چل پڑے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کے پاس پانی تھا، کھانے کی جو چیزیں تھیں رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی۔ حضرت ہاجرہ نے معصوم بچے کو دیکھا کہ پیاس سے بل بلا رہا ہے۔ ماں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، جب بھی بچہ روئے بچے کو سب سے پہلے اٹھانے کے بعد اپنی چھاتی سے لگاتی ہے تاکہ میرا بچہ قرار میں آ جائے، میرا بچہ سکون میں آ جائے، میرا بچہ اطمینان حاصل کر لے۔ چھاتی پہ لگاتی ہے۔ جب کھایا پیا کچھ نہیں تھا تو حضرت ہاجرہ کے دودھ کیسے نکلتا، بچے کو سلا دیا، صفا مروہ کے درمیان چلنا شروع کر دیا۔ اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، دوڑ پڑتی تھی۔ پھر میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ جب واپس آئی ہیں کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی کے ساتھ بند باندھ دیا، پانی کو روک لیا، خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ یہاں پر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے صلے میں، امتحان کے صلے میں اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلنا بھی پسند آیا،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسلام کا شعائر بنا دیا صفا کو بھی مروہ کو بھی۔ آج اللہ آپ کو لے جائے، آپ وہاں پہ جائیں، آپ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، جب تک صفا مروہ پہ نہیں جائیں گے آپ کی یہ دونوں چیزیں تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ اور صفا مروہ کے درمیان جب تک آپ دوڑ نہیں لگائیں گے تب تک آپ کی یہ تکمیل پوری نہیں ہوگی۔ یہ دوڑ کیوں لگانی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے یہ ادا پسند کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر یہ لازم کر دیا، جب بھی صفا مروہ کے درمیان آؤ اس انداز میں دوڑ کر کے جاؤ جس انداز میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، آپس میں ملاقات ہو گئی، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے، سعی دوڑنے کی عمر کو پہنچے۔ جب بچہ چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، اس وقت باپ جہاں بھی جاتا ہے بچے کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، انگلی پکڑ کر کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ ساتھیوں کو بھی کہتا ہے، دوستوں کو بھی کہتا ہے میرے بچے کا چلنے کا انداز دیکھیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، یہ کیسے دوڑ رہا ہے۔ یہ ایک طرف سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچے، ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے فرمایا اپنی پسندیدہ چیز میرے راستے پہ قربان کرو۔ صبح کو اٹھتے ہیں، اس ابراہیم علیہ السلام، کچھ روایات میں 100 سے زیادہ ہے، کچھ میں 100 ہے کم ہے، تو جو تعداد تھی انہوں نے اونٹ ذبح کر دیے۔ دوسری رات کو پھر سوتے ہیں، پھر خواب آتا ہے، پھر اٹھتے ہیں، پھر اونٹوں کو ذبح کیا، اب اونٹوں کو ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسری رات ہوئی، پھر خواب آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر فرمایا کہ ابراہیم آپ مخلوقات میں سے، پہلے تھا صرف جو پسندیدہ چیزیں ہیں، اب فرمایا مخلوقات میں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میرے راستے میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اور دوڑاتے ہیں نگاہ کو، مخلوقات میں میرے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ تو ایک دم یہ خیال آیا اور اندر کی محبت جاگ اٹھی کہ اگر آپ کے دل کے اندر مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ اس ننھے بچے اسماعیل کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے، میں اختصار کر رہا ہوں اس لیے کہ 6:30 بجے انشاءاللہ عید نماز شروع ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر کے چلے ہیں، جیسے چلے بیٹے کو خواب کا تذکرہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، ارا فی المنام کہ نیند کے اندر، انی اذبحک میں آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے سامنے خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ خواب بیان نہ بھی کرتے تب بھی اسماعیل علیہ السلام آگے سے اف تک نہ کہتے، آگے بولتے نہ۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے خواب کا تذکرہ کیوں کیا؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کیا تاکہ اللہ نے یہ جو فرمایا تھا کہ فَبَشَّرْنَاهُ
بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو بردبار حلیم بیٹا عطا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام در حقیقت اپنے بیٹے اسماعیل کے اندر حلم دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے اندر حلم کتنا ہے، حوصلہ کتنا ہے۔ بیٹا کیسے مانگا تھا؟ صالح مانگا تھا، اللہ نے حلیم عطا فرمایا تھا۔ اب وقت آ گیا بیٹے کے حلم کو دیکھنے کے کہ میرے بیٹے کے اندر حلم کتنا ہے، اس لیے حلم دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ آگے سے بیٹے نے بھی یہ نہیں پوچھا کیوں ذبح کر رہے ہو، ذبح کے لیے میں نظر آیا ہوں، آج ذرا آپ بھی دیکھ لیں، ذرا چھری نکال کے بیٹے سے پوچھے تو صحیح آگے کیا رد عمل آتا ہے۔ آپ کی گردن بچتی ہے کہ نہیں بچتی؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جا کر کے ذبح کرنا شروع کر دے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا ہے، اخبارات میں بھی آیا تھا بہت عرصہ پہلے، ایک بدبخت نے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا۔ یہاں بھی یہ حکم نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا، حلم دیکھنا چاہتے تھے۔ بیٹے نے کہا فانظر ماذا ترى، میرے پیارے ابا جان جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، آپ سارا کچھ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ میرے اندر صبر بھی پائیں گے اور احد پہاڑ سے بلند میرے اندر حوصلہ بھی پائیں گے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں، پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ رات کو سو کے جاگتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ نیند کر کے آیا نا، آپ جاگ رہے ہیں تو جاگنے کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ بھی کھینچا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میں اختصار کرنے لگا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ یہاں بھی بڑی تفصیل ہے، میں مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ نے بیٹے کو، ایک پیغمبر نے دوسرے بننے والے پیغمبر کو کیا کیا؟ لٹا دیا۔ اور فلما اسلم وتلہ، پیشانی کو نیچے رکھا تاکہ بیٹے کی نگاہیں میری نگاہوں سے نہ ٹکرائیں۔ چاہے بیٹے کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں پھر بھی کہیں میری آنکھوں کے اندر شفقت نہ آ جائے، کہیں میری آنکھوں کے اندر وہ محبت نہ جاگ اٹھے، کہیں ذبح کرتے ہوئے میرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، پیشانی کو نیچے کر دیا، اوندا منہ لٹا دیا، ادھر چھری ہاتھ میں ہے، چھری کو چلانا شروع کیا۔ ادھر سے فرشتے کانپ اٹھے کہ اللہ یہ کیا منظر ہے، ایک باپ نے 80 سال کی عمر میں مانگا تھا، آپ کا نبی ہے، آپ کا پیغمبر ہے، اور دوسرا بننے والا نبی ہے، نبی اپنے بیٹے بننے والے نبی کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم سے جا کر کے پوچھو اس کا حوصلہ کتنا ہے۔ جب فرشتے آئے کانپ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے، میرے دل کے اندر کوئی ملال نہیں ہے، جس محبت میں رب سے مانگا تھا، جس محبت سے پال رہا تھا، اسی محبت میں اسی انداز میں قربان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم رک جاؤ، اپنی چھری کو پیچھے کر لو۔ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈا اتار دیا، وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اللہ نے یہ سنت جاری فرما دی کہ اب ہر سال جو صاحب نصاب ہوگا وہ میرے راستے کے اندر جانور ذبح کرے گا،
اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری رکھوا کر کے بتا دیا کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج تم سے صرف مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میرے راستے کے اندر جانور ذبح کرو. کل کو اگر تمہیں سے جان کی قربانی مانگی جائے کہ اپنی جان کا نذرانہ میرے راستے کے اندر پیش کرو تو تمہارے اندر یہ تصور ہونا چاہیے, تمہیں یہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو آج ہم یاد تازہ کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, یہ در حقیقت ہمیں اسی دن کو انتظار, اسی دن کو تیار کرنے کے لیے تھی کہ جیسے رب کا حکم آئے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تو کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی جان دینے کی 100% تیاری کر لی تھی اور دوسرے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذبح کرنے کی 100% تیاری کر لی تھی. آج ہر مسلمان کا یہ جذبہ, یہ ولولہ ہونا چاہیے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے پیغمبر کی ناموس کے لیے, اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے. اگر کبھی اللہ کا جیسے حکم آ گیا, جیسے آج حکم ہے جانور ذبح کرو, ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, کل کو حکم ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو تو یہ مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ جان کا نذرانہ پیش کر دے گا. آپ ایسا کہہ رہے ہیں جیسے ڈر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں, اللہ لیتے نہیں ہیں, معاف کر دیتے ہیں. یہاں بھی قربانی مانگی تھی کہ ذبح کرو, کروایا نہیں ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کبھی جا کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو, جذبہ تو ہونا چاہیے نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ جب قربانی کرو تو یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. قل ان صلاتی, حضور فرماتے ہیں کہ میری نماز, و نسکی, اور یہ میری قربانی, میری زندگی, میری موت, فرمایا کہ یہ ساری کی ساری للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہے. یعنی جو بھی عمل کر نماز پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے اور جو انداز کے اندر اللہ کے نبی نے عبادات کا حکم دیا ہے وہ تو کر رہا ہے, تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اور یہ ساری کی ساری قربانیاں زندگی کے اندر جو بھی تو نیک عمل کرے, فرمایا کہ لوگوں کی ریا کے لیے نہ کیا کر, دکھلاوے کے لیے نہ کیا کر, بلکہ فرمایا کہ للہ رب العالمین, فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے کیا کر. جب اللہ کے لیے کرے گا تو تجھے اللہ اتنی جزا دے گا تیرا وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا. تو ایک دے گا, اللہ تجھے ایک کے بدلے میں 100, ایک کے بدلے میں اللہ 700 اجر عطا فرمائیں گے. جو حضرات ابھی آ رہے ہیں وہ اوپر تشریف لے جائیں, مسجد کے اندر اور مدرسے کے اوپر جگہ تالے کھلے ہوئے ہیں, اوپر صفیں بچھی ہوئی ہیں, نیچے جگہ نہیں ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم جانور ذبح کر رہے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, فرمایا کہ یاد رکھو یہ تمہارا گوشت تمہارے پاس رہے گا, یہ جانور تمہارے پاس رہے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ خون اللہ کے پاس چاہیے, اللہ کو چاہیے, نہ اللہ کو گوشت چاہیے, کیا چیز چاہیے, ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارے اندر تقوی کتنا ہے, تمہارے اندر اللہ کی رضا کتنا ہے, تم کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر رضا ہوگی تب یہ تمہاری قربانی میرے پاس پہنچے گی, اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا, میری رضا نہیں ہوگی, فرمایا کہ پھر یہ تیری قربانی قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں جانور ذبح کرتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے
اللہ کے پاک پیغمبر نے قربانیاں کی ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو پر چلتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بال کے بدلے میں ایک ایک اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر تو بالوں کو شمار کرنا چاہے، ایک جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ اس لیے جب بھی ذبح کر اللہ کی رضا کے لیے کر، جب بھی ذبح کر تیرے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، جب بھی ذبح کر ریا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تو ذبح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک ایک بال کے بدلے میں اتنا بڑا عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جب جانور ذبح کیے جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ذبح کیے جائیں 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء کے لیے، اور ایک اپنے گھر رکھے، اور نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اور جہاں پر مشترکہ ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہاں پر اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو سب کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر ان کے اندر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، کوئی مشرک ہوا اور اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح کوئی مماتی ہوا، بد عقیدہ ہوا، کوئی رافضی ہوا، کوئی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہوا، کوئی بھی آدمی ایسا کو آپ نے شریک کر لیا، یا کسی آدمی نے کے اندر اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی، صرف یہ تھا چلو حصہ رکھ رہا ہوں، ہمارے گھر کے اندر گوشت رہے گا، بچے گوشت کھا لیں گے، اس کی نیت گوشت کی ہے، تو یاد رکھیں پھر کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر جہاں حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی مختلف ذہن کے ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ذبح کرنے سے پہلے سب کو یاد دلا دینی چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ سارے نیت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور حصہ رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی مرضی جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں، اصل طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ 3 حصے کیے جائے، تو اس انداز میں انشاءاللہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے، اللہ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔